الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا دعائے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق اور باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب کی مرضی یہ ہے تم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو اور اس کے بعد کسی کا احترام کرنا ہے کسی کا ادب کرنا ہے تو وہ تم نے والدین کا کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو تو ان حقوق میں سے کچھ حقوق وہ آئے ہیں جو جب والدین زندہ ہوں تب ادا کرنے ہوتے ہیں اور کچھ حقوق وہ ہیں جو جب والدین کا وصال ہو جائے وہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں تو اس کے بعد وہ حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں تو وہ جو حقوق ہیں جو والدین کے وصال کے بعد اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں بس وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ماں باپ قربان ہو آقا والدین کے وصال کے بعد بھی اولاد پر کوئی والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں یا نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں والدین کے وصال کے بعد بھی اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اس آنے والے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو وہ بتائیے نا وہ کون سے 5 حقوق ہیں جو والدین کے وصال کے بعد اولاد پر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا جو حق کے والدین کے وصال کے بعد وہ یہ ہے کہ الصلاۃ علیہا ان کی نماز جنازہ پڑھے
پہلی بات ان کی نماز جنازہ پڑھائے، اگر پڑھا نہیں سکتا تو پڑھے ضرور۔ الصلاۃ علیہا، ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ فرمایا جو دوسرا کے والدین کے وصال کے بعد اولاد پر والدین کا جو دوسرا کے وہ یہ ہے وَإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جنازے میں بھی دعا کرے، بعد میں بھی ہر وقت ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ پہلا الصلاۃ علیہ، دوسرا والاستغفار لہما، اور فرمایا جو والدین کے وصال کے بعد اولاد پر جو والدین کا تیسرا کوکتا ہے وہ یہ ہے وَإِنْفَاذُ أَحَدِهِمَا، فرمایا کہ جب ان کا وصال ہو جائے، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی وصیت کوئی ہو، کوئی قول قرار کیا ہو، اسے پورا کرنا اولاد پر والدین کے وصال کے بعد تیسرا حق ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تین حق والدین کے وصال کے بعد اولاد پر ہوتے ہیں۔ اس آنے والے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے وصال کے بعد اولاد پر والدین کا چوتھا کون سا آتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلۃ الرحم الی لا توصل الا بہما، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب والدین کا وصال ہو جائے تو والدین کے وصال کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ اور فرمایا والدین کے وصال کے بعد اولاد پر جو والدین کا پانچواں ہوتا ہے وہ یہ ایک اکرام الصدیقیما، فرمایا جب والدین کا وصال ہو جائے، والدین کے وصال کے بعد اولاد ان کے والدین کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، انہیں والدین کے دوستوں کو اپنے والدین سمجھے کیونکہ ان کے بڑے حقوق ہیں۔ اور فرمایا یہ 5 حقوق ہیں جو والدین کے وصال کے بعد اولاد نے ادا کرنے ہوتے ہیں، یعنی الصلاۃ علیہا والاستغفار لہما وانفاذ احدہما صلۃ الرحم الی لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے